السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شبیم اقبالیہ کی نئی چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم بات کریں گے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس آفاقی سوچ اور تاروں پہ ڈالنے کی کمند کی ترغیب نوجوانوں میں پیدا کرتے ان کی ساری زندگی گزری ہے۔ تو انہوں نے کن کن موقعوں پہ نوجوانوں کو یہ ترغیب دی، یہ خواہش پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ پیغام دیا، اور صرف لوکلی سطح پہ نہیں، تاروں پہ ڈالنے کی کمند بھی کی، آفاقیت پہ انہوں نے بہت بات کی، کائنات کی انہوں نے بات کی، کہکشاؤں کی انہوں نے بات کی کہ تمہارا کام کہکشائیں گلیکسیز کو سر کرنا، عبور کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ بڑی صاحب فکر شخصیت کی طرح فکری ارتقاء کے مراحل سے گزرے۔ ارتقاء کی ساری علامتیں ان کی اردو شاعری کے مجموعے بانگی درہ میں ملتی ہیں۔ وطنیت سے آفاقیت تک کے سفر کے سارے نشانات راہ ان کے کلام میں محفوظ ہیں۔ انہی نشانات کو دیکھ کر اشتراکی، لبرل اور دیگر فکری رجحانات اور نظریاتی رویوں سے وابستہ لوگوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے رنگ میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ مہم اب کافی حد تک ختم ہو چکی ہے، لیکن جب یہ جاری تھی تب بھی کسی کے لیے یہ ثابت کرنا ممکن نہیں تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے دل میں ایمان کی روشنی کے سوا، روشنی اور اسلام سے تعلق کے سوا کوئی اور تعلق ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعور اور وجدان میں اسلام کی ضیاء پاشی، قرآن حکیم کی نور آفرینی کی موجیں پختہ عمری میں آ کر نہیں بلکہ بچپن ہی سے اٹھ رہی تھیں۔ اسے عجیب بات نہ سمجھا جائے کہ وہ بیک وقت فیضان نظر اور مکتب کی کرامت سے بہریاب ہوئے۔ اپنے والد گرامی کی صحبت و تربیت نے انہیں آداب فرزندی سے سرفراز کر دیا تھا۔ تصوف سے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مراد روح کی شادابی، قلب کی آبادی اور باطن کی تنویر ہے۔ اس مزاج کو شعر و ادب کی ذوق سے سیراب کرنے کا کام ان کے استاد سید میر حسن نے بخوبی انجام دیا۔ تسلیم کے بہت سے بڑے آدمی رجحانات اور رویوں کی کئی وادیوں میں بھٹکنے کے بعد کسی مقام کو اپنی حتمی منزل قرار دیتے ہیں، لیکن مزاج کے اعتبار سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے شباب اور جوانی سے رحلت تک ایسا بھٹکنا کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ سیالکوٹ میں تھے یا لاہور میں مقیم ہوئے، لندن یا جرمنی میں قیام کیا، ماضی کی عظمتوں کا مشاہدہ کرنے، اسپین کی سیاحت کرنے تک، ظلمت قدا بند میں میوے سفر ہوئے یا کہیں اور اقامت اختیار کی، ان کا رشتہ اسلام کے اصولوں اور تہذیبی اقدار سے کبھی نہیں ٹوٹا۔ جب بھی تو خود ہی کہتے ہیں ایک جگہ، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ تو اس شعر سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ کہ بر صغیر میں بلکہ جہاں کہیں بھی گئے، اور ایون کہ لندن جیسی عیاش طبع قسم کی وہاں پہ روایات میں بھی ان سے آداب سیر خیزی نہیں گئی، تہجد گزاری ختم نہیں ہوئی، اور وہاں بھی رات کو اٹھ کے اللہ کی یاد میں
اللہ سے دعا مانگتے تھے اور اپنی قوم اور ملت کے لیے سرنگو ہوتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ملی خوابوں، اعتقادی آدرشوں اور اسلامی تصورات میں ڈھلا ہوا وہ نگینہ تھے، وہ ہیرا تھے جن کی چمک آنکھوں ہی کو خیرہ نہیں کرتی تھیں بلکہ قلب کو گداز اور روح کی تراوت بخشتی تھی، روح کو روشنی بخشتی تھی، روح کو روشنی کے ساتھ ساتھ زندگی بخشتی تھی۔ ان کا جذبہ دروں یا تفکر و تدبر اور فلسفہ کوئی چیز ایسی نہ تھی جس پر اسلام کا رنگ نہ چڑھا ہو۔ سیاست میں اترے تو یہی اسلامیت ایک نئی آن کے ساتھ ان کی سرگرمیوں اور نظریات سے جھلکتی ہے۔ ایک جدا آزاد مسلم ریاست کے لیے ان کی تجویز میں بھی ان کا اصل مقصد اسلام کی نشاط ثانیہ اور مسلمانوں کی بقا و سلامتی اور دیر پا مفادات کا تحفظ تھا۔ 20ویں صدی میں وطنیت اور وطنی قومیت نے ایک مذہب کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اسی بت کی پرستش جاری تھی۔ 2 عالمگیر جنگوں میں یورپی اقوام نے کروڑوں لوگوں کی جانیں اسی کی بھینٹ چڑھا دی تھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلمانوں کے لیے جدا اور آزاد ملک کا تصور پیش کیا، اس مغرب کی قوم پرستانہ فکر کے اثر سے کانگریسی زعماء بھی ہندوستان میں وطنی قومیت کے نغمے گا رہے تھے۔ متعدد مسلمان سیاستدان اور کئی بااثر علماء جن میں حسین احمد مدنی صاحب بھی رحمۃ اللہ شامل ہوئے اور ان کے بارے میں انہوں نے پوری ایک نظم بھی فارسی میں لکھی۔ ان کی اس وطنیت کی بنا پہ پریشان بھی ہوئے، 3 دن تک بیمار بھی رہے اور پھر انہوں نے بڑی خوب قسم کی ربائی لکھی۔ ان کو اسلام سے کہا گیا یہ اسلام سے ہٹ کے چیزیں جو آپ کر رہے ہیں، اس پہ ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بااثر علماء بھی اسی زلف کا اسیر بن گئے تھے اور باور کرا رہے تھے کہ ملت کے محل کی پرشک و عمارت کسی عقیدہ اور نظریے سے نہیں بلکہ وطنیت کے بھٹے میں ڈلی ہوئی اینٹوں ہی سے تعمیر ہونی ممکن ہے۔ یہ اس وقت کے علماء کا نظریہ بن چکا تھا، سیاستدانوں سمیت۔ تصور قومیت کے بغیر سیاست کے کوئی معنی باقی نہیں رہے تھے۔ یہ پرچار عام تھا کہ قومی آزادی کے تحفظ، اقتصادی ترقی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے قومیت کو بطور مذہب اختیار کرنا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مسلمانوں میں فروغ پانے والے مسلم قومیت کے تصور پر بھی یہی رنگ چڑھ رہا تھا۔ آگے چل کر تحریک کے پاکستان میں یہ جو سیکولر اور لبرل، سوشلسٹ، کمیونسٹ اور جاگیردار اور سرمایہ دار داخل ہو گئے تھے، ان کو قومیت کا یہی تصور کھینچ کر ایک ایسے ملک کے قیام کی تحریک میں لے آیا تھا جس ملک کی بنیاد اسلام تھی۔ اسلام بیزار دانشوروں اور سیاستدانوں کی نظر میں آج بھی حصول پاکستان کی اہمیت اس کے اساسی نظریے کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی مجرد آزادی اور اقتصادی ترقی، فلاح و بہبود کی بنیاد پر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ تحریک پاکستان کے آغاز سے 2 سال قبل اپنے رب سے جا ملے تھے، لیکن انہوں نے پہلے ہی اس فکری روش کی چاپ سن لی تھی۔ غلام بھیک نیرنگ کو ایک خط میں اس پر افسوس کرتے ہوئے لکھا تھا، مسلمانوں کی سیاست کا مقصد محض آزادی اور اقتصادی بہبود ہے اور حفاظت اسلام اس مقصد کا عنصر نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل قوم پرستوں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے تو مسلمان اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
یعنی حفاظت اسلام کا مقصد اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے شعور کی آنکھ کھولی تو ان کے زوال نصیب قوم کا دل شکستہ کارواں ہمت سفر کھو کر بیٹھ چکا تھا۔ دلوں اور دماغوں پر جمود چھایا ہوا تھا، نہ کہیں حرکت تھی نہ کوئی حرارت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے ذوق سخن اور جوش فکر کو اس جمود کو توڑنے میں لگا دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی شاعری جمود کی یہی چٹانیں توڑنے اور ملی وجود میں حرکت و حرارت کی لہریں دوڑانے کے لیے وقف رہیں۔ ممتاز محقق اور ماہر تعلیم ڈاکٹر سید عبداللہ مرحوم نے لکھا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے کم و بیش جو چھپے ہوئے ہیں اور جو نہیں چھپے ملا کے 22,000 اردو فارسی اشعار میں سے حرکت و حرارت کی لہریں اٹھتی محسوس ہوتی ہیں۔ ان کی شاعری علامتوں کو دیکھا جائے تو خورشید، شعاع، موج، خون، جگنو، لالا، شاہین، چیتا وغیرہ اسی تصور حرکت و حرارت کی غماز ہیں۔ انہوں نے جمود پر پرور رویوں پر تنقید کے بر میں مار مار کر اس کی برفانی سلیں توڑیں اور ان کے اندر سے متحرک زندگی کے چشمے جاری کیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے دور کے علم و عمل کی وادیوں میں چھائی ہوئی ویرانیوں کے ماتم پر اکتفا نہ کیا۔ ان کے خیال میں علم دین اور روحانیت کے نام پر قائم یہ مدرسہ و خانقاہ کا نظام ہی تھا جس نے شعور کی روشنی، جذبات کی گرمی، احساس کی حرکت چھین رکھی تھی۔ وہ مدرساتی اور خانقاہی نظام کو آڑو ہاتھ لیتے تھے۔ بالِ جبریل میں خانقاہ کے عنوان سے 2 شعروں پر مشتمل نظم کے دوسرے شعر میں ارشاد کرتے ہیں: کم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، کم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن۔ پھر بالِ جبریل کے 22ویں غزل میں اہل مدرسہ کا کڑا محاکمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور اسی غزل کے آخری شعر میں شکوہ کنا ہوتے ہیں: اٹھا میں مدرسہ او خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نکاح۔ کیا خوب فرمایا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ مسلم امت اور بالخصوص مسلمانان ہند کا زوال کسی ایک شعبہ زندگی کا تک محدود نہ تھا، ہر گوشے پر زوال کی تاریک سائے مسلط تھے۔ ارد گرد کی مدتوں سے خوابیدہ قومیں انگڑائی لے کر نئے عزم کے ساتھ شاہراہ تعمیر و ترقی پر جاد و پیما ہو رہی تھیں، لیکن مسلمان نو بنو عملی، فکری، اخلاقی اور تمدنی امراض کا شکار تھے۔ بالِ جبریل کی معرکۃ الاراح نظم ساقی نامہ، جو کہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان کو ازبر ہونی چاہیے، اگر ازبر نہیں تو کم از کم اس کو پڑھنا بہت ضروری اور سمجھنا بہت اہم ہے۔ فرماتے ہیں ساقی نامہ میں کہ دائیں بائیں کی قومیں اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی حالت کی تصویر یوں کھینچتے ہیں: زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ، ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ۔ پرانی سیاست گری خوار ہے، پرانی سیاست
گری خوار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے۔ اطراف و اکناف کے ان تغیرات میں مسلمان کس حال سے دوچار ہے؟ ان کا وہ طبقہ جسے ساری ملت کی فکری، اعتقادی، اخلاقی، روحانی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا تھا، اس کے خالی از حساب سود و زیاں، مشاغل اور افکار بے ثمر کا اگلے اشعار نے اس کی یوں نظر کشی نقشہ پیش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لباتا ہے دل کو کلام خطیب، لباتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے ہے بے نصیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیروں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقدمات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ کمی کس چیز کی تھی؟ خلا کون سا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اس نہج پر سوچا اور ان سوالوں کا جواب تلاش کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ خودی سے محرومی ہی سارے امراض کا سبب ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے سارے اردو کلام میں جا بجا درس خودی موجود ہے، لیکن بال جبریل میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں جور خودی کی باز یافت کو گویا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنی اصلی مہم قرار دے لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ خودی چیز کیا ہے؟ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ ان کے عربی اور اردو اور فارسی اشعار کے علاوہ ہم نثری جو کتب ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اقبال کے سارے کلام کا خلاصہ نکالا جائے تو 3 لفظوں میں سمٹ آتا ہے تو یہ بس 3 لفظ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نظام فکر کا سارا دریا بلکہ سمندر خودی عشق اور فکر کے 3 کوزوں میں بند ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اجتماعیت کے صالح بنیادوں پر تشکیل کے نقیب تھے۔ اردو، فارسی اور عربی کے شعر و ادب پر ان کی گہری نظر تھی۔ علاوہ ازیں اس کے گرچہ کہ وہ جرمنی بہت اچھی، انگلش بہترین جانتے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قوموں کے عروج زوال میں ان کا اور نثری ادب گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ مرزا غالب سمیت بڑے بڑے نامور شعراء نے تمنا کی تھی کہ کاش انہیں دبستان دلی کے قلمرو کے شہنشاہ غزل پر میر تقی میر جیسی کلام کی سادگی، بیان کی بے ساختگی، جذبے کی تاثیر اور اسلوب کی کشش نصیب ہو جائے۔ ان خصوصیات کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی شہدائی تھے، مگر علامہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں میر کے مقابلے میں غالب کی اہمیت کا ایک دلچسپ سبب تھا۔ غالب کے کلام میں فکری بلندی، نکتہ آفرینی اور فلسفیانہ رفت اور شوخی بیان کے ساتھ ساتھ ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ ان کی شاعری سے میر کے غم انگیزی کے برعکس زندگی کی شعائیں پھوٹتی محسوس ہوتی ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دوست شیخ عبدالقادر نے بانگ درا کے مقدمے کے دوسرے پیرے میں غالب سے اقبال رحمۃ اللہ کی شعری مماثلت کا بڑے عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے۔
شعری اثرات کی یہی بیداری بخش اور جمود شکن پہلو تھے جن کی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے سعدی شیرازی کو حافظ شیرازی پر فوقیت دی۔ اہل تصوف سے لے کر صحیح العقیدہ علماء کے حلقوں تک حافظ کا دیوان بڑی تقدس اور تقدیس کا حامل سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دیوان اظہار کا ایک ایسا خم خانہ ہے کہ پڑھنے والوں کو اس کی حکایات جام و سبو، بادہ و ساغر، خمار آلود بنا دیتی ہے۔ کلام حافظ ایسی وادی ہے جس میں قوائے عملیت و حرکیت پرکیف و مستی و از خود رفتگی چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میان میں کوئی زندگی بخش پیغام نہیں ہے۔ اس کے برعکس شیخ سعدی کا کلام ایک سماج ساز اور اصلاح کار کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے اخلاقی بنیادوں پر زندگی کی روانی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ فن اور طرز ادا کے اعتبار سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بلا شبہ غالب کی پیروی بھی کی اور ان کے فنی عظمت کا اعتراف بھی کیا، لیکن فکر و نظر کے لحاظ سے ان پر مولانا حالی اور اکبر الہ آبادی کا اثر نمایاں تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کئی اصطلاحات کے منفی معنی کو بدل کر ان کے مفہوم کو بالکل نیا جامہ پہنایا۔ اس میں اہم ترین لفظ خودی، عشق اور فقر ہے۔ ان کو فکر اقبال کی رفیع الشان عمارت کی بنیادی ستونوں کی حیثیت حاصل ہے۔ عشق اور فقر کی اپنی جدید حیثیت بھی ہے، اور اس جدا حیثیت میں بھی علامہ اقبال نے ان کو کثرت سے برتا ہے۔ وہ عشق کو طاقت و پیروی کی شرط اول قرار دیتے ہیں۔ جذبہ عشق رب اور شارع دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا نظام دین اور احکام شریعت پر بھی محیط ہو جاتا ہے۔ عشق صادق کے بغیر شیوہ اطاعت اور دعوت تسلیم و رضا ایک کھوکھلے گورکھ دھندے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ علامہ رحمۃ اللہ کے ہاں احکام کی بھی روح عشق سے سرشار بجا آوری ہی اصل اطاعت ہے۔ فرماتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین سب بت کدائے تصورات، عشق نہ ہو تو شرع و دین سب بت کدا و تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ 16ویں صدی میں یورپ سے اقلیت ریشنلزم کی تحریک اٹھی اور اس نے قلب و روح کی مرکزیت کے بجائے دماغ کی حاکمیت کا فلسفہ پیدا کیا۔ اس نے یہ تصور دیا کہ حقائق کا تعلق خواہ مادی دنیا کے امور سے ہو یا مابعد الطبیعات، تین نوعیت کے معاملات ہوں، ان کو دلیل اور تجربے و مشاہدے کی کسوٹی پر رکھ کر ہی تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ احساسات و جذبات، الہامی تعلیمات اور مذہبی اعتقاد چونکہ اقلیت کے اس پیمانے پر جاننے کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے انسان کی عملی زندگی بھی ان کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اقلیت ریشنلزم یونانی فلسفیوں افلاطون، ارسطو اور پھر 17ویں صدی میں آ کر ڈیکارٹ، اسپائنوزا، کانٹ وغیرہ کے دماغوں کی پیدوار ہے۔ لیکن کتاب حکیم میں دیکھیں، قرآن مجید میں دیکھیں تو یہ اقلیت ہمیں اللہ کے ہر نبی کے دعوت کی حریف نظر آتی ہے۔ ابلیس نے لاکھوں سال پہلے آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کے لیے یہ جال تیار کیا تھا۔ اگرچہ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اسلام اور داعی اسلام کے سخت ترین حریفوں میں سے ایک مکروہ کردار تھے، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے مصطفیت اور ابو لہبی
کہ اصطلاحات کو حق و باطل کی دائمی کشمکش کے لیے بطور تعلیمی استعارہ استعمال کیا اور اسے مارکہ کہن کا نام دیا۔ فرماتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا، عشق تمام میں مصطفیٰ عقل و تمام ابو لہب، عشق تمام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عقل تمام ابو لہب۔ جہاں تک فکر کا تعلق ہے تو عامیوں کے حلقے میں یہ افلاس، تہی دستی، محرومی و مظلومی، بے دولتی اور رنجوری اور اندوہ دلگیری کے اہم معنی اصلاح ہیں۔ فقر نذرانہ خور اور خرقہ پوشی فقیری اور درویشی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انتباہ کرتے ہیں، حذر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمانوں کو سکھا دی سربزیری۔ سماجی سطح پر فقر کے یہی مفہوم راسخ تھے، شعر و ادب کے آئینے میں بھی اس کی یہی شکل ملتی۔ میر دہلوی کی باغ و بہار کا قصہ چہار درویش شاید پہلا ادبی مقام ہے جہاں لفظ فقر کی لفظی تحلیل کر کے اسے کسی قدر مثبت باطنی کیفیت کی صورت میں پیش کیا گیا۔ فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، رے سے ریاضت و عبادت کے معنی نکال کر اسے اعتبار بخشا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے میرا فقر بہتر ہے سکندری سے کہہ کر اس اصلاح کو بے پناہ معنوی رفعت عطا کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جس فقر کو خودی کا نگہبان سمجھتے تھے وہ کوئی ذلت، مسکنت، عار اور انفال نہیں ہے، وہ سیاد کو نخچیری سکھانے اور مسکینی و دلگیری کی صورت بن جانے والا فقر نہیں ہے، وہ تو اس جور فقر کے قصیدہ خواں تھے جو اسرار جہانگیری کھولتا اور مٹی میں خاصیت اکثیری پیدا کرتا ہے اور عرف شبیری اور میراث مسلمانی ہے۔ فرماتے ہیں تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہبانی خودی کی۔ بال جبریل کی 59 نمبر غزل میں اور ضرب کلیم میں جاوید سے کے عنوان کے تابع تیسری غزل کھولیں تو دیگر مقامات پر بکھرے ہوئے اشعار کو دیکھیں۔ خزوں کو نگیں کر دینے کی تاثیر والے اسی فقر کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ عشق و فقر اس فلسفہ خودی کے جوہری اجزاء ہیں جس کی معجز کاری یہ ہے کہ یہ مومن میں دنیا پر چھا جانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا۔ فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہ فلسفہ حیات کو سمجھنے کے لیے ان کے تصور خودی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی ساری شاعری خودی کا درس ہے۔ خودی کیا ہے؟ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شناسوں نے اس کی بہت تعبیریں پیش کی ہیں۔ بعض نے خودی کو انگریزی کے لفظ ایگوئزم کا مترادف بتایا ہے، لیکن ایگوئزم کی اخلاقی، نفسیاتی اور فلسفیانہ تشریحات میں سے کسی کے اندر بھی اقبال رحمۃ اللہ کے فلسفہ خودی کی نہیں ملتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی خودی کے شجر کی 20 شاخیں ہیں۔ ہمارا شاخ پہ کھلنے والی ازہار اور برگ و بار کے نئے رنگ اور نئی خوشبوئیں محسوس کرتے ہیں۔ خودی کا مغز خود بینی، خود شناسی، خود اعتمادی، خود انحصاری میں پوشیدہ ہے۔ تزکیہ نفس، تہذیب نفس، ضبط نفس اور عزت نفس جیسے اجزاء نے اسے روحانیت سے آہنگ بنا دیا ہے۔ خود بینی، خودی، دینی غیرت
اور ملی اہمیت جیسے احساسات اور رویوں کو بھی شامل ہے۔ غیرت و اہمیت، جرأت و بے باکی علامہ اقبال کی نظر میں عشق اور فکر کے جوہر خاص ہے۔ یہاں پہ آج پہلا حصہ آپ نے اختتام کو پہنچا۔ جلد ہی ہم دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں افکار اقبال پہ عمل کرنے اور لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اور کوشش کیجیے ہمارے اس یوٹیوب چینل شہزاد شمیم کو سبسکرائب کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو، احباب کو، طلباء طالبات کو، بچوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو بھی کہیں کہ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا پیغام لے کے بلا تردد بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے۔ تو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔